محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچتے رہے، ایمان لانے کے بعد شرک سے بچتے رہے، شرک سے دور رہے، اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر قائم رہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضے کو پورا کرتے رہتے ہیں، حقیقت میں یہی امن کے حقدار ہیں، یہی چین کے حقدار ہیں، یہی سکون کے حقدار ہیں۔ انہی کی زندگی کے اندر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اور چین ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہدایت یافتہ بندے کہلاتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر چین، امن اور سکون چاہتے ہیں، انہیں ایمان لانے کے بعد شرک سے بچنا ہوگا، شرک سے دور رہنا ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر امن رہے، سکون رہے اور شرک کے اندر بھی ملوث رہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ کبھی بھی شرک کرنے کے ساتھ ساتھ اور ایمان لانے کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر امن اور سکون کبھی نہیں قائم ہو سکتا، کبھی ان کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک سے دور رہیں گے، شرک سے بچتے رہیں گے، ایسے ہی لوگوں کی زندگی کے اندر امن، چین اور سکون آ سکتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، ہماری زندگی کے اندر چین ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ سکون اور چین ہماری زندگی میں کب آ سکتا ہے، کیسے ہماری زندگی کے اندر سکون اور چین آ سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا، آج انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اہل و عیال ہے، سب کے سب انسان کے پاس ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ آج آپ غور کریں کہ جس انسان کو جتنی زیادہ دنیا ملی ہوئی، دنیا کے اندر جتنا ملوث ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ یہی وجہ کہ آج اس روئے زمین پر جتنے نفسیاتی بیمار پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں اتنے نفسیاتی بیمار کبھی نہیں پائے گئے۔ آج اس روئے زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، شاید کی تاریخ میں اتنے نفسیاتی ڈاکٹر اس روئے زمین پر کبھی نہیں پائے گئے۔ آج جتنے نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، شاید ہی تاریخ میں کبھی اتنے نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل اس روئے زمین پر پائے گئے۔ بظاہر سجا سجایا انسان جو دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، حسین نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، لیکن انسان اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہے، انسان اندر سے اتنا ہی زیادہ پریشان ہے، اتنا ہی زیادہ بے چین ہے، اتنا ہی زیادہ مضطرب ہے۔ اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ آج انسانی زندگی کے اندر جو بے سکونی نظر آ رہی ہے، آج انسانی زندگی کے اندر جو بے اطمینانی نظر آ رہی ہے، آج انسان کے اندر، اس کی زندگی کے اندر جو بے چینی نظر آ رہی ہے، افراد پریشان ہیں، افراد بے چین ہیں، گھر بے چین ہے، خاندان بے چین ہے، اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس وقت کے جو پریشان حال لوگ ہیں، اس وقت کے جو انسان ہیں، ان کے اس مرض کی تشخیص
کتاب و سنت کے اندر کی گئی. آئیے دیکھتے چلیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول کے اندر کن کن چیزوں کو یوں پیش کیا گیا ہے, کن کن چیزوں کو یوں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے, اس کی زندگی کا چین, اس کی زندگی کا امن برباد ہو جاتا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ آئیے سب سے پہلے میرے بھائیو, سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا وجہ, سب سے پہلا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری. وہ اللہ جو انسان کا خالق حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے, معبود حقیقی ہے, انسان اس خالق حقیقی سے دور ہو جائے, انسان اس مالک حقیقی سے دور ہو جائے, انسان اس کے قرآن مجید سے دور ہو جائے, اس کے دین سے دور ہو جائے, اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے, اس کے قانون سے دور ہو جائے, پھر ایسے انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہو سکتا. جو انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے, اللہ رب العالمین کے قانون سے دور ہو جائے, اس انسان کی زندگی کے اندر سکون کبھی آ ہی نہیں سکتا, چین کبھی اسے نصیب نہیں ہو سکتا. ہمارے دلوں کا سکون اللہ رب العالمین سے جڑنے میں ہے, ہمارے دلوں کا سکون اللہ رب العالمین سے قریب ہونے میں ہے, ہمارے دلوں کا سکون قرآن مجید کی تلاوت میں ہے, ہمارے دلوں کا سکون اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں ہے, ہمارے دلوں کا سکون اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے میں ہے. جس انسان کی زندگی کے اندر بندگی نہ ہو, وہ ہے کہ اس نے سکون زندگی کو برباد کر ڈالا. اس نے سکون زندگی کو برباد کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ, سب سے پہلا سبب ہے, اس کو منہدم کر ڈالا. تو میرے بھائیو, اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ, اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ, قرآن کریم سے قریب ہو جاؤ. ہماری زندگی کے اندر امن آ سکتا ہے, سکون اور چین آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, الا اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ, اے انسانوں متنبہ ہو جاؤ, اے انسانوں سنو, آگاہ ہو جاؤ, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کا, اس کی طرف سے اگر تم چین چاہتے ہو, اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر سکون آ سکتا ہے, تمہاری زندگی کے اندر چین آ سکتا ہے, تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقی خوشی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے. میرے بھائی, یہاں پر ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں ہے جو ہم زبان سے کرتے رہتے ہیں, زبان سے بولتے رہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہاں پر یہ ذکر مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ذکر سے مراد پوری بندگی مراد ہے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا سکون قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے اندر ہے, ہماری زندگی کا سکون اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے, ہماری زندگی کا سکون نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو اب آپ اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں, ہماری زندگی کے اندر چین اور سکون ضرور آئے گا. اور ایک بات یاد رکھیں, جس کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا, جس کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا, ایسے ہی لوگوں کی زندگی کے اندر امن اور سکون ہوگا. جن کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہوگا, ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر امن اور سکون نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے ہیں, شرک کرنے سے دور رہتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ امن اور سکون ان کی زندگی کے اندر ہوگا اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, لیکن ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے, ہمارا ایمان درست نہیں ہے. جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا, ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, ہماری زندگی کے اندر چین و سکون نہیں آ سکتا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سکون زندگی کو برباد کرنے والی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہے, قرآن مجید سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں, ہماری زندگی کے اندر چین و سکون ضرور آئے گا. اور اسی طریقے سے دوسرا سبب جو ہمارے چین و سکون کو برباد کرنے والا ہے, حرص و ہوس اور لالچ. حرص و ہوس اور لالچ بھی انسانی زندگی کے سکون اور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یاد رکھیے, قناعت بہت بڑی چیز ہے, قناعت بہت بڑی چیز ہے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد جس حالت میں اور جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھے, اسی پر اکتفا کرنا, اس پر بس کرنا. یعنی محنت ہم خوب کرتے ہیں, خوب محنت کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد جس حالت میں ہمیں اللہ رب العالمین رکھے, اس حالت پر خوش رہنا, اس کو قناعت کہا جاتا ہے. آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی, آج یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہے. اگر آپ قناعت کرنے کے بجائے اونچے اونچے ہمیشہ خواب دیکھتے رہیں گے, اونچے اونچے لوگوں
آپ جتنا اونچے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے حل من مزید حل من مزید حل من مزید، مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے۔ اور یہ اور چاہنے کی جو بھوک ہے یہ انسان کو اس وقت تک اس کے دل سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ قبر کی مٹی کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى منه ثالثا، کہ اگر انسان کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں اس کے باوجود وہ تیسری وادی کی چاہت کرے گا۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ دو پہاڑوں کے بیچ کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس طرح سے دو وادیاں ہوں اور دونوں وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہوں اس کے باوجود اس کی ہرس اس کا لالچ اتنا زیادہ ہوتا ہے، بھوک اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دو پر اکتفا نہیں کرے گا، دو پر بس نہیں کرے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ میرے پاس اور ہونے چاہیے اور میرے پاس سونے سے بھری ہوئی وادیاں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر اتنی لالچ رکھا ہے، اتنا زیادہ انسان کے دل کے اندر حرص رکھا ہے کہ انسان جتنا رہتا ہے اس پر اکتفا نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز ایک ہو تو ایک سے زیادہ ہونے کی کوشش کرتا، چاہت رکھتا۔ ایک کی گاڑی اس کے پاس ہے تو چاہتا ہے دو گاڑی میرے پاس ہے، چھوٹی گاڑی اگر آج میرے پاس موجود ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بڑی گاڑی میرے پاس ہو جائے۔ یعنی انسان کی اتنی زیادہ حرص ہے، اتنا زیادہ انسان لالچی ہے کہ وہ کسی چیز پر جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اکتفا نہیں کرتا، اس سے زیادہ کی چاہت رکھتا ہے۔ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو پریشان ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس بنگلے موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، اس کے رشتہ دار موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، سارا کا سارا خاندان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان پریشان ہے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ ہماری حوث، ہمارا لالچ ہماری سکون زندگی کو برباد کر کے رکھتا ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے تکاثر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانوں حرص و ہوس کے لالچ نے تمہیں اپنے مقصد حیات سے غافل کر رکھا، جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا تم لالچ میں پڑ کر کے اپنے اصل مقصد کو بھول چکے ہو، اور غفلت کی ایسی نیند سوئے ہوئے ہو، اتنا زیادہ غافل ہو چکے ہو کہ لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اور قبرستان پہنچنے سے پہلے جاگو گے نہیں۔ یعنی انسان آج اتنا بے خبر ہو چکا ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے، دنیا کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے، جو اس کا اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، انسان اپنے مقصد حقیقی کو فراموش کر چکا ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت نے کتنا پیارا اصول دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، لیکن جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں رکھا ہے تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کی شکر گزاری کرو گے، لیکن اگر تم نے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو تمہارے پاس جو بھی نعمتیں موجود ہوں گی ان نعمتوں کی تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ کس طریقے کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، آج ہم اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین نے بیماری سے بچا کے رکھا، کس طرح کی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں، لیکن ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچیں گے تو آپ کے اندر جذبہ جو لالچ کا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز، سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین سے دوری یہ ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور دوسری چیز لالچ اور حرص و ہوس انسانی زندگی کے چین اور سکون کو برباد کر کے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، تیسرا سبب جو ہم انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھتا ہے وہ جذبہ حسد۔ حسد کی وجہ سے بھی، یہ حسد بھی ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھتا ہے۔ آج میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، میں رشتہ داروں کی ترقی کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، میں رشتہ داروں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، دوسروں کی نعمتیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہیں، رشتہ داروں کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہیں، رشتہ داروں کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ یہ جذبہ حسد بھی انسان کے سکون زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور حسد کرنے والا انسان ایسا انسان ہوتا ہے کہ وہ بلا کسی سبب کے، بلا کسی ریزن کے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان بیداری تو بیداری، جاگنے کی حالت میں تو
اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بھی حسد کا جذبہ رکھا ہے، آپ کے دل کے اندر بھی حسد کا جذبہ رکھا ہے، سارے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کا جذبہ رکھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے اندر حسد کا جذبہ دے کر کے رکھ کر کے سارے انسانوں کا امتحان لے رہا، سارے انسانوں کی آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ انسانوں کے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ما خلا جسد من حسد، انسانی جسم کا کوئی بھی بدن حسد سے خالی نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے سارے انسان کے جسم کے اندر حسد موجود ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، ہاں شریف انسان جو ہوتا ہے اس پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے، حسد کے جذبے کو کچل کر کے رکھتا ہے، دبا کر کے رکھتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، لیکن جس انسان کے دل کے اندر شرارت ہوتی ہے، جو کمینہ انسان ہوتا ہے، نالائق انسان ہوتا ہے، ایسے انسان کی طرف سے حسد کا جذبہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی اس کی باتوں سے، کبھی اس کے اعمال سے، تو کبھی اس کے تانوں سے حسد کا جذبہ اس کی طرف سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنے سے بچیں، دوسروں کی نعمتوں پر جلن سے بچیں، دوسروں کی نعمتوں کے فنا ہونے کی یا اس کے ختم ہونے کی تمنا نہ کریں، بلکہ آپ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے کسی نعمت سے نوازا، اس نعمت کے پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کریں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے اسے نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی اس طریقے کی نعمت سے نواز۔ اس طرح سے آپ تمنا کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے ختم ہونے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جذبہ حسد انسان کے سکون، زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جہاں ہماری زندگی کا سکون برباد ہو رہا ہے، یہ خاندانی جھگڑے، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا والدین سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، خاندان کا خاندان سے جھگڑا، یہ جھگڑوں کا ماحول، جہاں بھی جھگڑوں کا ماحول ہوگا، سارے کے سارے لوگوں کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، محبت نفرتوں میں بدل جاتی ہے، محبت کے ماحول میں جینے والے گھرانے چند ہی لمحوں میں آگ کے انگاروں میں جلنے لگتے ہیں۔ آپ سوچیں، الجھنیں کہاں نہیں پیدا ہوتی، مسائل کہاں نہیں پیدا ہوتے، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی میں سب کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن ایسے موقع پر ہمیں برداشت سے کام لینا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی آئیں گی، ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ بہت ساری چیزیں سن کر کے ہمیں ایسے گزر جانا پڑے گا کہ ہم نے گویا کہ سنا ہی نہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں ایسا گزر جانا پڑے گا گویا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہر سنی ہوئی چیز پر آپ رکتے ہیں، ہر دیکھی ہوئی چیز پر اگر آپ رکتے ہیں، تو وہاں مسائل پیدا ہوں گے، وہاں جھگڑے پیدا ہوں گے، اور جس خاندان کے اندر جھگڑوں کا ماحول ہوگا وہ خاندان کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو خاندانی جھگڑے بھی ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ شریعت نے ایسی صورت میں کیا تعلیم دی ہے؟ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی آپ کو تکلیف کسی کی طرف سے پہنچے، چاہے وہ تکلیف کسی دوست کی طرف سے ہو، رشتہ دار کی طرف سے ہو، کسی خاندان کی کسی فرد کی طرف سے ہو، شریعت کی تعلیم یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کریں۔ آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو آپ اس سے اچھائی سے پیش آئیں، اس سے برائی سے پیش نہ آئے۔ کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اچھائی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو گالی دے کر کے نہیں بلکہ اچھے انداز سے اس سے پیش آئیں۔ لیکن اس بات کو سنیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب آپ ایسا کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان وہاں پر آپ کو ورغلائے گا۔ سامنے والے نے ایک ہی گالی دی ہے، شیطان ورغلائے گا، تم اس کو 10 گالی دو۔ سامنے والے نے ایک مالا اور شیطان ورغلائے گا، تم ایک کا بدلہ 2 سے لو یا 10 سے لو، شیطان ورغلائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ ہر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا یہ چھوٹے دل والے لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ جن کا دل چھوٹا ہوگا وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بڑے دل والے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے۔ حوصلہ رکھنا پڑے گا، جن کے پاس حوصلہ ہوگا وہی لوگ ہر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کر سکتے ہیں، ورنہ ہر کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھیں، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ برائی کے مقابلے بھلائی سے پیش آنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، جہاں بھی نفرتوں کا ماحول ہوگا، جس خاندان کے اندر جھگڑوں کا ماحول ہوگا، تو اس خاندان کے لوگ کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے، اس خاندان سے کبھی بھی سکون ختم نہیں ہو سکتا، اس خاندان کے اندر ہمیشہ سکون کا ماحول نہیں ہو سکتا جس خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے آپ جھگڑوں سے بچیں، خاندانی جھگڑوں سے بچیں، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو خاندانی جھگڑوں سے بچا کر کے رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات، جہاں پر ہماری زندگی کا سکون تباہ اور برباد ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے کا کلچر، رات رات جاگ کر کے گزارنا، آدھی رات جاگ کر کے گزارنا، رات رات جاگنے کی وجہ سے جہاں پر ہماری صحت برباد ہوتی ہے، ہماری تندرستی برباد ہوتی ہے، وہیں پر ہماری زندگی کا سکون بھی برباد ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن مجید کے اندر 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بیان کیا کہ ہم نے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، رات اللہ رب العالمین نے آرام کرنے کے لیے بنایا، رات کو جاگ جاگ کر کے رات گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس کے اندر، هو الذی جعل لكم الليل والنهار والذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، رات میں آرام حاصل کرو، والنهار مبصرا، اور دن کو بنایا، روشن بنایا، دیکھنے والا بنایا تاکہ تم کسب معاش اور روزی روٹی تلاش کرو دن کے اندر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اندر نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ومن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے پیغمبر، آپ کا کیا خیال ہے اگر تمہارے اوپر مسلسل دن ہی دن ہو، رات کبھی نہ آئے، سورج تم پر کبھی غروب نہ ہو، ہمیشہ دن ہی دن ہو، رات کبھی نہ آئے، تو کون ایسی ذات ہے جو رات کو لا سکے جس کے اندر تم سکون پا سکو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے رات کے اندر سکون رکھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آرام کریں، رات کو سو کر کے گزاریں، شباشی کریں، یا بیٹھ کر کے گپ کریں، بیٹھ کر کے باتیں کریں، بیٹھ کر کے راتوں کو گزارنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ رات گزارنے اگر ہم بیٹھ کر کے یا جاگ کر کے رات کو گزارتے ہیں تو وہ ہے کہ ہماری زندگی کا سکون اس سے برباد ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، جس وقت اللہ رب العالمین نے سونے کا حکم دیا اس وقت سونا باعث راحت ہے، اور جس وقت اللہ رب العالمین نے سونے سے منع کیا اس وقت کی نیند باعث راحت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَقْرَأُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوراً سونے کو پسند کرتے تھے، عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، یہ طریقہ تھا۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کا معمول بنانا چاہیے کہ عشاء کے بعد فوراً سونے کا ماحول ہمارے گھر کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اور ہم جو رات گزارتے کسی اچھے کاموں میں نہیں گزارتے، ہماری جو راتیں ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ہم رات گزارتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے ہم پوری رات کو گزارتے ہیں، بے حیائی اور بے حیائی کی چیزیں دیکھ کر کے ہم راتوں کو گزارتے ہیں، اور نوجوان طبقے کے لوگ لڑکیوں کی فتنے میں مبتلا ہو کر کے راتوں کو گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رات جاگ کر کے گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اس لیے آپ عشاء کے بعد فوراً سونے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر عشاء کے بعد فوراً سونے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے جو ہماری زندگی کے سکون کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے چند اسباب آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا سبب میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین سے دوری کی وجہ سے ہماری زندگی کا سکون برباد ہوتا ہے۔ دوسرا سبب، لالچ میں پڑ کر کے انسان اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب، حسد، جذبہ حسد ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب میں نے بتایا کہ خاندانی جھگڑوں میں رہ کر کے انسان اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پانچویں وجہ میں نے بتائی کہ رات رات جاگنے کا کلچر، رات رات کو جاگ کر کے گزارنا، یہ چیز بھی ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق بنائیں، اپنی راتوں کو اسی طریقے سے بنائیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا معمول اپنے بنا رکھا تھا، اور جیسا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے، ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کے اندر امن ہوگا، سکون اور چین ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی
زندگی نہیں گزاریں گے، ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، ہماری زندگی کے اندر امن چین و سکون نہیں آ سکتا۔ ہم اپنے مرضی کے مطابق چلنا چاہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی ہماری زندگی کے اندر امن و سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ہمیں اسلام پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف